Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تمام ہندوستانیوں کو 7H نیوز کی طرف سے یوم جمہوریہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، یو پی کے، حیدرآباد کے، مہاراشٹرا کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ جو یوم جمہوریہ یعنی کہ آج جو 26 جنوری ہے، 26 جنوری جو اسکولوں میں جو ہے ایک پروگرام کیا جاتا ہے، الحمدللہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو گھروں کے جو قریب میں اسکول ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پروگرام کیا جاتا ہے، اور یہ 26 جنوری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، معصوم چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج کا دن کس وجہ سے خاص ہے، کیا وجہ ہے آج کے دن کو جو ہے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں آج کے دن جو ہے ہم خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں ایک دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ آج کے دن جو ہے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا، جو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے جو لکھا تھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس میں ہر چیز، ہر مذہب کے ماننے والے کو ہر چیز کی اجازت دی گئی، اپنے مذہب پر چلنے کی، فریڈم آف ریلیجن کی اجازت دی گئی آرٹیکل 25 میں، اور آرٹیکل 19 میں فریڈم آف اسپیچ کی اجازت دی گئی۔ ناظرین اکرام، جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں، جب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ آرٹیکل 19 کو اور آرٹیکل 25 کو جب کانسٹیٹیوشن کی بک ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو جو ہے اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم کھل کر جو ہے اس ملک میں بات کر سکتے ہیں، الحمدللہ، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، مسلمان ہو، یا سکھ ہو، یا عیسائی ہو، یا کوئی اور ہو، تو وہ اس ملک میں اس کو اجازت ہے کہ جو ہے ہم اپنے مذہب پر چلیں، جو بھی آپ کا مذہب ہے، آپ جس کو بھی مانتے ہیں اس کے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہے آپ ان کی عبادت کریں، اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہے کھل کر اپنی بات جو ہے حکومت کے سامنے رکھیں۔ اس چیز کی اجازت ہم کو آرٹیکل 19 میں بابا صاحب امبیڈکر کے ذریعے سے ہم کو یہ بات اجازت ملی ہے۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 22 جنوری کو جب ہمارے ہندوستان کے ایودھیا میں رام مندر کا جب انوگریشن تھا، تو اس دن اور اس کے بعد اور کل اور پھر پرسوں اور کل یعنی کہ 22، 23، 24 اینڈ 25 جنوری کو ہندوستان بھر میں مختلف مقامات پر کچھ شر پسند عناصر جو ہے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جو ہے خاص کر کے ایک مسلم طبقے کو جو ہے ایک ٹارگٹ بنایا گیا ہے، جہاں پر مسلمانوں کی مساجدوں کو جو ہے مساجدوں کو جو ہے ان کے اوپر مساجدوں پر پتھر جو ہے برسائے گئے، مساجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، چرچ کے اوپر جو ہے اٹیک کیا گیا، چرچ کا جو کراس ہوتا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں تماشا کیا گیا، اور مسجد کے سامنے جو ہے نماز چل رہی ہے اور بکواس کر رہے ہیں، طریقے بیکار جو ہے نعرے لگا رہے ہیں، ڈی جے لگا کر وہاں ناچ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں ایک بات آپ سب سے سوال میرا ہے کہ جب ہم کو اس ملک میں، مجھے، آپ کو اور ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جب ہم کو ساروں کو اپنے مذہب پہ ماننے کی اجازت ہے، تو پھر وہ جو حرکت کر رہے ہیں، جو کچھ شر پسند عناصر ان کے جو حرکت کر رہے ہیں، اور پولیس جو ہے خاموش بیٹھی ہے، تو یہ میرا سوال ہے، اور ہم سب کا سوال یہ ہے کہ پھر آخر پھر اس ملک کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ آج جب یہ ان کی یہ جو ہے اتنی ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں، تو فیوچر میں پھر ہندوستان کس راہ پر جا رہا ہے؟ یقیناً الحمدللہ، بے شک اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہاں پر صرف ہندو نہیں رہ سکتا، یہاں پر صرف مسلمان نہیں رہ سکتا، یہاں پر صرف سکھ نہیں رہ سکتا، یہاں پر صرف عیسائی نہیں رہ سکتا، تمام مذہب کے ماننے والوں کا یہ ملک ہے، واحد ملک ہے پوری دنیا میں۔ اس ملک کا کوئی ہندوازم نہیں ہے، نہ مسلم ازم ہے، نہ سکھ ازم ہے، نہ کرسچن ازم ہے، اس ملک کو جو ہے سیکولرزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک سیکولر ملک ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر ہے، لوگ سیکولر ہے، تو کچھ ایسے شرپسند عناصر جو اس طریقے کی حرکت کر کے ہندوستان کا نام ساری دنیا کے سامنے بدنام کر رکھے ہیں، ساری دنیا کے سامنے ہندوستان کا نام بدنام کر رکھے، اور
بہت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ پولیٹیشنز کے کہنے پر جو ہے بہت سارے ایسے لوگ جو ہے یہ حرکت کرتے ہیں تاکہ جو ہے ان کی پبلسٹی میں اضافہ ہو، ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو، ان کے نہ جانے کن کن چیزوں میں اضافہ ہو، یہ اس طریقے کی حرکت کرتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارا یہ ماننا ہے اور ہم کئی سالوں سے ایک ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہم ہر ایک دوسرے کے درد میں، دکھ درد میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے بازو میں ہمارا پڑوسی اگر کوئی نان مسلم ہے اور اگر ہم جو ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی شادی ہے، بارات اگر وہاں سے جا رہی ہے، ان کے گھر کے اوپر کوئی چیز باندھنے کی یا کوئی چیز کی بات آتی ہے تو ہم اس چیز سے پرہیز کرتے تاکہ وہ ہمارے غیر مسلم بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یا کسی مسلمان ایسی کوئی جگہ پر ہے تو غیر مسلم بھائی بھی جو اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ کوئی مسلمان ہمارے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہم نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا، ماضی میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مساجدوں کے سامنے سے عین نماز کے وقت جو ہے وہاں پر جو ہے ڈی جے لگا کر ناچا جا رہا ہے، ڈی جے لگا کر جو ہے وہاں پر ایک الگ طریقے کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے مسلمان جو ہے آئے، ان سے جھگڑے اور ایک جو ہے وہاں پر ایک کمیونل وائلنس ہو جائے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ نہ ہم لڑنے والے ہیں، نہ ہمارے ہندو بھائی لڑنے والے ہیں، نہ ہمارے سکھ بھائی لڑنے والے ہیں، نہ عیسائی بھائی ہمارے لڑنے والے۔ یہ جو لڑنے والے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہر قوم میں جو ہے اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہم پرہیز کریں، اور حکومت کو، قانون کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے اوپر سخت نظر رکھے اور ان کو فوراً جو ہے ان کو اریسٹ کر کے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ ناظرین کرام، میری تمام آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور ملک کے تمام لوگوں کی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہندوستانی ہو، اللہ تعالیٰ تمام ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائے، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔